السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب جس کو وارن بفٹ خود پسند کرتے ہیں، جس کتاب کا نام ہے دا انٹیلیجنٹ انویسٹر، اور یہ لکھی گئی ہے بینجامن گرام کے تحت۔ اور اگر ہم اس کتاب کی بات کریں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے، اور جو اپنی لائف میں انویسٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہم بک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر آپ کو اور یہ اس میں کسی طرح کی آپ کو چینجنگ کی ضرورت ہے تو ہمیں لازمی بتائیے گا، یعنی اگر آواز کم زیادہ ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی ہے یا شارٹ ہوتی ہے، ہمیں لازمی بتائیے گا، ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اچھا چلیں ہم بک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب آئیے گزشتہ چند برسوں کے چند اہم مالیاتی پہلوؤں کو نظر ثانی ڈالتے ہیں۔ گریٹ ڈپریشن کے بعد مارکیٹ کا بدترین بحران مارچ 2002 میں اکتوبر کے 2002 میں کے درمیان امریکی اسٹاک پر اپنی قدر کھا 50.2% یا $7.4 ٹریلین کھو گیا۔ 1990 کی دہائی کی گرم ترین کمپنیوں بشمول ایویل، اسکو، جے ڈی ایس، یونیفرم، سولو، سینٹ اور الکوہلم کے حصص کی قیمتوں میں کہیں زیادہ گہری رکاوٹ کے علاوہ سینکڑوں انٹرنیٹ اسٹاک کی مکمل تباہی۔ زون ٹائکون اور زیرو کی سمت میں امریکہ کی کچھ بڑی اور سب سے زیادہ قابل احترام کارپوریشن سے بڑے پیمانے پر مالی فراڈ کے الزامات۔ کانسیکو، گلوبل کراسنگ اور ورلڈ کام جیسی کمپنیوں کی دیوالیہ پن۔ الزام ہے کہ اکاؤنٹنگ فرموں نے اپنے گاہکوں کو سرمایہ کاری کرنے کے والے عوام کو گمراہ کرنے میں مدد کرنے کے لیے کتابیں پکائیں اور یہاں تک کہ ریکارڈ کو بھی تباہ کر دیا۔ الزام ہے کہ معروف کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کروڑوں ڈالر حرب کیے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وال اسٹریٹ پر سیکیورٹی تجزیہ کاروں نے عوامی طور پر اسٹاک کی تعریف کی لیکن نجی طور پر اعتراف کیا کہ وہ کچھ کچرا تھے۔ ایک ایسی اسٹاک مارکیٹ جو اپنی خود نظیر گراوٹ کے بعد بھی تاریخی اقدامات کی وجہ سے حد سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بہت سے ماہرین کو یہ اشارہ دیتی ہے کہ اسٹاک میں مزید گراوٹ آنا ابھی باقی ہے۔ شرح سود میں مسلسل گراوٹ، جس نے سرمایہ کاروں کے پاس اسٹاک کا کوئی پرکش متبادل نہیں چھوڑا۔ مشرقی وسطی میں عالمی دہشت گردی اور جنگ کے غیر متوقع خطرے کے ساتھ سرمایہ کاری کا ماحول۔ اس نقصان کا زیادہ تر حصہ ان سرمایہ کاروں کے ذریعے بچا جا سکتا ہے جنہوں نے گراہم کے اصولوں کے مطابق سیکھا اور زندگی گزاری۔ جیسا کہ گراہم کہتے ہیں، اگرچہ کہیں اور عظیم کامیابیوں کے لیے جوش و خروش ضروری ہو سکتا ہے، لیکن وال اسٹریٹ پر یہ تقریباً ہمیشہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ انٹرنیٹ اسٹاک پر بڑے گروتھ اسٹاک پر مجموعی طور پر اسٹاک پر بہت سے بڑے سر آئزیک نیوٹن جیسی احمقانہ غلطیاں کی۔ وہ دوسرے سرمایہ کاروں کے فیصلے خود طے کرنے دیتے ہیں۔ انہوں نے گراہم کی اس تنبیہ کو نظر انداز کیا اور واقعی خوفناک نقصانات ہمیشہ اس وقت ہوتے ہیں جب خریدار یہ پوچھنا بھول جاتے ہیں کہ وہ کتنا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو اپنا کنٹرول کھو کر ان لوگوں نے گراہم کی اس بات کو ثابت کیا کہ سرمایہ کار کا سب سے بڑا مسئلہ، یہاں تک کہ اس کا بدترین دشمن خود ہونے کا امکان ہے۔ ان THSURITH
INGTHATWASTNT۔ ان میں سے یہ مختلف کمپنیوں کے نام ہوں گے۔ ان میں سے بہت سے لوگ خاص طور پر ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ اسٹاک سے دور ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ صنعت آنے والے سالوں تک ہر دوسرے سے آگے بڑھتی رہے گی، اگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ 1999 کے وسط میں سال کے صرف پہلے چند مہینوں میں 117.3% منافع حاصل کرنے کے بعد یادگار انٹرنیٹ فنڈز پورٹ فولیو مینیجر الیگزینڈر چیونگ نے پیش گوئی کی کہ ان کے فنڈز کو اگلے 3 سے 5 سالوں میں سالانہ 50% اور اگلے 20 سالوں میں 33% کی سالانہ اوسط حاصل ہوگی۔ کونسٹینس لوئینگ نے سوال و جواب الیکس چیونگ انویسٹمنٹ نیو رائز 17 مئی 1999 میں صفحہ 36 میوچل فنڈز کی تاریخ میں سب سے زیادہ 20 سال کا منافع 25.8% سالانہ تھا، جو 31 دسمبر 1994 کو ختم ہونے والی 2 دہائیوں میں فیڈیلٹی، مورگن جیسے لیجنڈری پیٹرنز نے حاصل کیا تھا۔ لینچ کی کارکردگی نے 20 سالوں میں 10,000 کو 9,82,000 سے زیادہ میں تبدیل کر دیا۔ چیونگ نے پیش گوئی کی تھی کہ ان کا فنڈ اسی عرصے میں $10,000 کو 4 ملین سے زیادہ میں تبدیل کر دے گا۔ چیونگ کو مضحکہ خیز حد سے زیادہ پر امید قرار دینے کی بجائے سرمایہ کاروں نے اسے مسترد کر دیا۔ 1999 میں جب ایمریلڈ ٹیکنالوجی فنڈز میں ناقابل یقین 284.9% اضافہ ہوا تو پورٹ فولیو مینیجر البرٹو وارن نے ہر اس شخص کا مذاق اڑایا جو انٹرنیٹ کے بارے میں شک کرنے کی اہمیت کرتا ہے کہ انٹرنیٹ ایک مستقل پیسہ کمانے والی مشین ہے۔ اگر آپ اس شعبے سے باہر ہیں تو کمزور فارم میں جائیں گے، تم گھوڑے یا بگی میں ہو اور میں پورشے میں ہوں۔ کیا آپ کو ترقی کے 10 گنا مواقع پسند نہیں؟ پھر کسی اور کے ساتھ چلو۔ فروری 2000 میں ہیج فنڈ مینیجر جیمز جے کریمر نے دعویٰ کیا کہ انٹرنیٹ سے متعلقہ کمپنیاں ہی اس وقت ملکیت کے قابل ہیں۔ یہ نئی دنیا کے تحقین جیسا کہ انہوں نے کہا صرف وہی ہیں جو اچھے اور برے دونوں میں مستقل طور پر اوپر جا رہے ہیں۔ کریمر نے گراہم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ ویب سے پہلے موجود تمام میٹرکس اور فارمولوں اور متن کو باہر پھینکنا ہوگا۔ اگر ہم نے گراہم اور ان میں سے کوئی ایک استعمال کیا، ڈیوڈ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے پاس انتظام کے تحت ایک پیسہ بھی نہیں ہوگا۔ ان تمام نام و نہاد ماہرین نے گراہم کے انتباہ کے الفاظ کو نظر انداز کر دیا۔ کاروبار میں جسمانی ترقی کے واضح امکانات سرمایہ کاروں کے لیے واضح منافع میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اگرچہ یہ پیش گوئی کرنا آسان لگتا ہے کہ کون سی صنعت سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرے گی، لیکن اگر زیادہ تر دوسرے سرمایہ کار پہلے سے ہی اس چیز کی توقع کر رہے ہیں تو اس دور اندیشی کی کوئی حقیقی قیمت نہیں ہے۔ جب تک ہر کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دی گئی صنعت واضح طور پر بہترین ہے، اگلے سال کے دوران
اس کے فنڈ میں $100 ملین سے زیادہ کی رقم خرچ کی گئی۔ مئی 1999 میں یادگار انٹرنیٹ فنڈ میں $10,000 کی سرمایہ کاری سال 2002 کے آخر تک کم ہو کر تقریباً $2 رہ جائے گی۔ یادگار فنڈز اب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے اور اب ریسرچ ایمرجنگ ٹیکنالوجی فنڈز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیزریکل ٹرپل ڈجٹ کلب، مدنی، دسمبر 1999، صفحہ 170۔ اگر آپ نے 1999 کے آخر میں والارکے فنڈ میں $10,000 کی سرمایہ کاری کی ہوتی تو آپ نے 2002 کا اختتام صرف $195 یا $1 کے ساتھ کیا ہوتا۔ میوچل فنڈ انڈسٹری کی تاریخ میں دولت کی بدترین تباہی میں سے ایک ہے۔ سمسٹر فنڈ HTML دیکھیں۔ کریمر کے پسندیدہ اسٹاک اچھے دونوں اور برے دونوں میں مستقل طور پر اوپر نہیں گئے۔ سال 2002 کے آخر تک 10 میں سے ایک پہلے ہی دیوالیہ ہو چکا تھا اور کریمر کے انتخاب میں یکساں طور پر پھیلی ہوئی $10,000 کی سرمایہ کاری میں 94% کی کمی واقع ہو گئی، جس سے آپ کے پاس مجموعی طور پر $597 رہ گئے۔ شاید کریمر کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اسٹاک نئی دنیا میں نہیں بلکہ آنے والی دنیا میں فاتح ہوں گے۔ سرمایہ کاری کرنے کے لیے اس کے حصص کی قیمتیں اتنی اونچی ہوں گی کہ اس کے مستقبل کے منافع میں کمی کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ کم از کم فی الحال کسی کے پاس یہ دعویٰ کرنے کی اہمیت نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی اب بھی دنیا کی سب سے بڑی ترقی کی صنعت ہے، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو یہ یاد رہے، وہ لوگ جو اب دعویٰ کرتے ہیں کہ یقینی چیز صحت کی دیکھ بھال یا توانائی یا ریئل اسٹیٹ یا سونا ہوگی، آخر میں ہائی ٹیک کے ہائپوتھیسس کے مقابلے میں صحیح ہونے کا زیادہ امکان نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی بات ہم نیکسٹ کریں گے۔